السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد الطاف رضا۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور بھی ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 28، اللہ کریم نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جاگ کے بیٹھیے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو کسی چیز میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے تقاضے پورے فرماتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اب تو نے اس سے کامیاب ہونا ہے۔ مال دے کے آزماتا ہے، اولاد دے کے آزماتا ہے۔ یہ تو وہ فتنہ ہے جو ہر صاحب اولاد اور صاحب مال شخص کے ساتھ موجود ہے، لیکن ایک زمانہ آ جائے گا جو فتنوں کا زمانہ ہوگا، ہر شخص آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس وقت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ مشکات شریف میں فتنے کے حوالے سے پورا ایک باب ہے، اور تقریباً تمام کتب احادیث کے اندر فتنوں کا ایک پورا باب موجود ہے کہ فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ اس طرح انسان بڑا سوچ سمجھ کے اپنی جان کو بچاتا ہے اگر حالات کبھی تکلیف کا شکار ہو جائیں، اور اگر کبھی وہ چلتے چلتے کسی مشکل کا شکار ہو جائے تو جس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، اس طرح اللہ امتحان لے گا اور آزمائے گا کہ اگر فتنوں کا دورہ ہو جاتا ہے تو لوگ کس طرح اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے اوپر فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح تمہاری چھتوں پر بارش برستی ہے۔ طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی بولیاں، طرح طرح کی جماعتیں، طرح طرح کے رنگ، طرح طرح کی لوگوں کی گفتگو۔ فرمایا یوں فتنے تم پر برسیں گے جس طرح تمہاری چھتوں پر بارش برستی ہے۔ تو یا رسول اللہ اس کا نقصان؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں۔ فرمایا فتنوں کے زمانے میں حشر یہ ہوگا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اتنے سخت فتنے برسیں گے، اتنی سخت آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا کہ انسان ایک وقت میں مسلمان ہوگا، ایک وقت دیکھیے نا کیسے الجھا دیا گیا ہے، ہر آدمی ڈبل مائنڈڈ ہو گیا ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ پتہ نہیں یہ سچ کہ وہ سچ۔ یہ فتنوں کا دور، آزمائشوں کا دور، ابتلاؤں کا دور۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان فرمائی، حد بیان فرمائی۔ فرمایا صبح مسلمان شام کو کافر، شام مسلمان صبح کافر۔ اتنی کڑی آزمائش سے گزر کر تمہیں اپنا ایمان بچانا، اتنی کڑی آزمائش۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دور ایسا ہوگا کہ اس میں قاتل بھی دوزخ میں جائے گا اور مقتول بھی دوزخ میں جائے گا۔ قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مقتول کیوں جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ پروگرام اس کا بھی یہی تھا کہ اگر میرے قابو آ گیا تو میں اسے ماروں گا، لیکن وار قاتل کا چل گیا تو اس نے مار دیا۔ ارادہ دونوں کا ایک جیسا ہی تھا۔ فتنے کا دور ہوگا، ہر آدمی
گنڈا گردی قتل و غارت اس کی طرف توجہ رکھے گا، اس میں قاتل بھی دوزخی مقتول بھی دوزخی، کوئی مظلوم شمار نہیں کیا جائے گا۔ آزمائشوں ابتلا آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں غربت اپنی جگہ پہ ہے، پریشانی اپنی جگہ پہ ہے، دقت پریشانی لوڈ شیڈنگ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن لڑائی بھی اپنی جگہ پہ ہے، فساد بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ کوئی شخص بھی لڑائی کے معاملے میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور بڑے دکھ وہ سنا لے گا، بڑا کچھ کر لے گا، لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو اعلیٰ ظرف ہو جا، بلند حوصلہ اختیار کر جا، تو اپنی طبیعت کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہراؤ پیدا کر لے، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ مقابلہ مجادلہ ہر مقام پہ کرنے کو ہر شخص تیار ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنوں کا دور ارشاد فرمایا، آزمائشوں کا دور ارشاد فرمایا۔ مختلف احادیث مبارکہ کے اندر مختلف جملے فتنوں کے حوالے سے آئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا دور ہوگا جس میں لوگ تمہیں وہ حدیثیں سنائیں گے جو نہ تمہارے باپ نے سنی ہوگی نہ تمہارے دادا نے سنی ہوگی۔ تمہارے باپ دادا کا وہ مذہب وہ عقیدہ نہیں ہوگا جو لوگ تمہارے پاس لے کے آئیں گے۔ آپ کسی کو ٹٹول کے دیکھ لیں، کسی شخص کو قریب کے دیکھ لیں، پیچھے سے جو بھی آپ کو ملے گا وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہی ملے گا، وہ آپ کو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہی ملے گا۔ نئی نئی چیزیں آ گئی، نئی نئی ایجادات ہو گئی، لوگوں کے نظریات کے اندر فرق آنے لگا، اپنے باپ دادا کے نظریات۔ بھئی دین تو پرانا چلا آ رہا ہے، اس کے اندر جدت کا مطلب کیا ہے؟ تو لوگوں نے نئی چیزوں کو عکس کر لیا، اپنے والدین کا۔ ایک شخص میرے ساتھ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا فلاں چیز بھی بدعت ہے اور فلاں چیز بھی شرک ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے تو والد بھی یہ سارے کام کرتے تھے، پھر آپ کو آج کے بعد ان کے لیے دعا تو نہیں کرنا چاہیے؟ ایک مشرک کے لیے تو دعا کرنا جائز ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو مشرک کو معاف ہی نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ تو میں نے کہا کیا نئی چیزیں، نئی جدت، نئی باتیں، نئے تقاضے، ہر بات میں فتویٰ، ہر بات میں فتویٰ۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی بندے میں 99 باتیں کفر کی ہوں، ایک بات اسلام کی ہو تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اسے کافر کہتے وقت، کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ بچ جائے کسی طریقے سے۔ تو اس دور کے فتنے، اس دور کے فسادات، اس دور کے ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا یہ کہ لوگ جدید باتیں کریں گے، جدید باتیں، جدت کی بات کریں گے، تازے نعرے لگائیں گے، تازی گفتگو چھیڑیں گے، بس ایک طرف کسی اور طرف نہیں، بس ایک کسی اور کی طرف نہیں جھکنا۔ اللہ کے بندے دیکھ تو صحیح، رب کریم نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا کہا تھا، اس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہیں میں جھکتا، انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اس دور کا پھر کہا جاتا ہے جی ہر ایک کے پیچھے ہی لگ جانا، ہر ایک کو ماننا، اتنے ساروں کو ماننا، ایک کو ماننا کافی نہیں۔ میرے دوست ایک کو ماننا کافی ہوتا تو میرے رسول نہ فرماتے کہ صحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، میرے سارے صحابہ اقتدیتم، کسی کی بھی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ یا رسول اللہ ایک کی بات کریں، آپ نے سب کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ ایک کو ماننے کی بات کرتے ہیں، میرے رسول پاک نے 1,44,000 کی بات فرمائی ہے۔ تو میرے دوست اور پھر ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ ہر نبی کو مانا جائے گا، ہر رسول کو مانا جائے گا، ان کی رسالتوں کو مانا جائے گا، ان کی نبوتوں کو یہاں تک کہ کسی پیغمبر کی توہین بھی اسلام میں کفر ہے، کسی نبی کی توہین بھی کفر ہے۔ اسلام ایسے شخص کو اپنے دامن میں پناہ ہی نہیں دیتا۔ تو یہ فتنہ، جدید دور کے جدید فتنے، جدید آزمائشیں، جدید رنگ، اور پھر ایک تو رنگ غیروں کا، ایک اور رنگ قرآن و سنت سے دور کی چیزیں لوگ نکال کے لے آئے، کرامتیں سنانے لگے، نئے لوگوں نے جو ہے وہ مکر شروع کر دیے، فقر نہ رہا مکر آ گیا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ بہت ساری میرے دوستوں دکانیں کھل جائیں تو بندے کو سودا دیکھ کے لینا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ اگر دروازہ دکانداری دین کی کھول کے بیٹھ جائیں تو آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے کہاں سے سودا ہمیں صحیح مل رہا ہے۔ سنت اور شریعت کی پابندی ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے ملاحظہ کر لینی چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ سارا فتنوں آزمائشوں کا دور، عقائد کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے لوگوں نے نئی باتیں گھڑ لی ہیں، نئی چیزیں معاذ اللہ تعالیٰ آنے لگ گئی ہیں، نئے مصیبتیں، نئی پریشانیاں، نئے مسائل کا روز بروز سامنا ہے۔
اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے اندر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو بچانا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ حکم کیا ہے۔ پہلے کچھ دور کے لیے میں آپ کو دور کے فتنوں کی نشانیوں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو پہلے میں نے عرض کیا کہ فتنے شدت سے برسیں گے، پھر عرض کیا کہ اس شدت سے برسیں گے کہ صبح اور شام کے فاصلے سے لوگ کافر مسلمان ہوتے جائیں گے، عقائد میں، افکار میں، نظریات میں، تخیلات میں، تصورات میں۔ لوگ روز بروز بدل رہے ہیں، روز بروز بدل رہے ہیں۔ باپ کا عقیدہ کچھ تھا، دادا جی کا نظریہ کچھ تھا، لوگ نئے نئے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، نئے نئے لوگوں نے مذہب گھڑ لیے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے تو یوں لگنے لگا یار آدمی نے کوئی الگ ہی نظریہ بنا لیا ہے، جو اس کی سوچ میں آیا وہی اس کا عقیدہ بن گیا۔ کچھ آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ بھی تماشا ہے، تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا اپنی اپنی مرضی کا حصہ لیتے پھرتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی مرضی کا نظریہ، اپنی مرضی کا مزاج، اپنی مرضی کی ہم نے طبیعت گھڑ لی ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں آگے بڑھے اور دیکھیں ہمارے اکابر کہاں تھے، ہمارے بزرگ کہاں کھڑے تھے، ہمارے پرانے لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا، اس حساب سے اپنے عقائد اور نظریات کو جو ہے تشکیل دے۔ پھر دیکھیے فتنوں کی نشانیاں، میں چند حدیثیں عرض کر چکا۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کی 6 جلد کے اندر وہ ساری حدیثیں اکٹھی کر دیں جو فتنوں کے باب میں آئی تھیں، اور آپ نے فتنوں کے دور کی 72 نشانیاں بیان فرمائی۔ کتنی؟ جاگیے، اگر آپ نے 72 سنی نہ تو آپ کو یاد کیسے ہوگی؟ کتنی نشانیاں؟ 72 نشانیاں فتنوں کے دور کی بیان فرمائی۔ سب سے پہلی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ فتنوں کے دور میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیں گے۔ تم نے اپنی نماز کو بچانا ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارا دوست بیٹھا ہوگا جو کہے گا یار بیٹھ جا، پڑھ لیتے ہیں، تو ہر وقت مسجد ہی گیا رہتا ہے۔ فتنوں کے دور میں، آزمائش کے دور میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا کہ لوگ نماز کو ترک کریں گے۔ پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا۔ یہ ساری حدیثیں، دوسرا فتنہ یہ برسے گا کہ لوگ امانت کو ضائع کریں گے۔ امانت کو جو منصب بھی امانت ہے نا، یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ عہدہ بھی امانت ہے۔ جس جگہ اللہ کریم نے سب کو بٹھایا ہے وہ سب جگہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تجھے جہاں بٹھایا گیا تھا تو نے اس کا حق صحیح ادا کیا کہ نہیں کیا، تو امانت ضائع کی جائے گی۔ اور تیسری ہی علامت بیان کر دی، فرمایا فتنوں کے دور میں لوگ سود کھائیں گے اور حلال کہہ کے کھائیں گے۔ سود کھائیں گے اور لا حول ولا قوت، کوئی تکافل کا نام دیے جا رہا ہے، کوئی تجارت کا نام دیے جا رہا ہے، کوئی نام دیے جا رہا ہے، کوئی نام دیے جا رہا ہے۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اسے سود کے چھینٹے ضرور پہنچیں گے۔ فتنوں کے دور میں عام ہے معاذ اللہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھے جاتے ہیں، جو باقی کام بھی کیے جاتے ہیں، اور سود کا دھندا بھی چلائے جاتے ہیں، بینک میں پیسے رکھ کر کے وہاں سے نفع بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ پوری حکومتیں، پوری سلطنتیں، پوری ریاستیں سود پہ چلنے لگی، پورا معاشرہ سود پہ چلنے لگا۔ اور ہمیں جہاں سے 4 پیسے آتے دکھائی دیتے ہیں فٹافٹ طبیعت ادھر مائل ہو جاتی ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تیسری علامت یہ ہوگی کہ لوگ سود کو حلال کہہ کے کھائیں گے، اور فتنوں کے دور کی علامت بیان کی۔ اور عجیب ہی بات ارشاد فرما دی میرے رسول پاک نے، فرمایا فتنوں کے دور کی چوتھی علامت یہ ہوگی کہ لوگ جھوٹ کو ہنر بنا لیں گے۔ جھوٹ کیا بن جائے گا؟ بڑی عجیب بات، دیکھیں نا حکمت والے نبی کا حکمت والا فرمان۔ جھوٹ کیا ہے؟ ہنر۔ کیا؟ جاگ کے بیٹھے ٹیک چھوڑیں گے تو آنکھ کھلے گی۔ جھوٹ کیا ہے؟ باقاعدہ لوگ طریقہ سیکھتے ہیں جھوٹ بولنے کا، معذر۔ اور جھوٹ ہنر ہے، ایک ہنر ہے باقاعدہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں جھوٹ ہنر بن جائے گا۔ جو سونا جھوٹ بولے گا وہ سونی دکان چلائے گا، جو جھوٹ اچھا بولنے کا عادی ہوگا وہ رنگ اچھا بھرے گا باتوں میں۔ میرے دوستو جھوٹ ہنر بن جائے گا۔ پھر میرے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں، اور ان ساری چیزوں کو ذرا اپنے دور پر، ان ساری چیزوں کو آپ اپنے دور پر ذرا لاگو کرتے جائیں اور محسوس کریں کہ کہیں وہ دور آ تو نہیں گیا جس کا میرے حبیب پاک نے بیان فرمایا جھوٹ ہنر بن جائے گا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا معمولی معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ کن باتوں پر؟ بھئی آپ دیکھ نہیں رہے، پانی پہلے میں نے لگانا ہے، وہ کہتا میں نے لگانا ہے تو بندوقیں نکل آئی ہیں۔ کوئی بات ہے جھگڑا کرنے والی؟ کوئی بات ہے؟ 2 گالیاں دے دی ہیں، اس پر خون ریزی ہو گئی ہے۔ معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوں گے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے 6ٹھی علامت یہ بیان فرمائی کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنیں گی فتنوں کے زمانے میں، اور ان بلڈنگوں کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بنا لیتا ہے تو دوسرا پھر ٹینشن لے جاتا ہے، پھر اس کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح کا، وہ بڑے تیرے بھائی نے بلایا تو جہاں سے مرضی اکٹھے کر کے لا، جائز لا یا ناجائز لا، اتنی بڑی ہمیں بھی کھڑی کر کے دے۔ فرمایا بلڈنگیں بنیں گی تو فتنہ برپا ہوگا۔ پھر میرے حبیب کریم نے 7ویں نمبر پر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا لوگ دین بیچ کے دنیا حاصل کریں گے، دین بیچ کے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں اپنی۔ رب کریم عزتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، رزق اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، پھر بھی 20,000 کی تقریر بکے اور 10,000 کی نعت بکے اور 20,000 کی تلاوت بکے، اور ہمارا بھی حال بڑا عجیب ہے۔ اور یاد رکھیں اس میں صرف بیچنے والوں کا قصور نہیں۔ بولے کس نے ان کو تباہ کیا ہے؟ بولے جی کس نے؟ میں اور آپ شریک ہیں سارے، ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جس نعت خواہ کو پتہ چل جائے، جس کو پتہ چل جائے مجھے ملے گا کچھ نہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، اب میں نے پابندی سنت کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ کرے گا سارے کام، لیکن اسے پتہ ہے میں نے عشاء پڑھ کے آنا ہے اور فجر پڑھنے سے پہلے پہلے واپس جانا ہے۔ اور اللہ خیر فرمائے کپڑوں کے اوپر اس نے اتنا زیور اس نے ڈلوایا ہوا ہے کہ شاید اتنا عورتیں بھی نہ ڈالتی ہوں، اور لگتا ہے کہ ابھی میاں، اور میں تو چند لوگوں سے نعت سنتا ہوں، آپ کو سچی بات عرض کرتا ہوں، چند لوگوں سے، میں تو سب سے سنتا ہی نہیں۔ اور پھر ایک اور بات، اب تو عورتیں نعت پڑھنے لگی اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یاد رکھیں خبردار، بالکل عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ یہاں بھی کل نعتیں شروع ہو گئی تھیں، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، بالکل جہاں مرد اس کی آواز سنے وہاں اس کو نعت پڑھنا بھی جائز نہیں، وہ نہیں پڑھ سکتی، شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا۔ خبردار بالکل اس کا خیال فرمائے، کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں، جہاں مرد کی آواز بھی جائے۔ تو فرمایا لوگ دین بیچ کے کیا حاصل کریں گے؟ جی میں بچوں کو بٹھا کے نا، مدرسے کے بچوں کو اکثر پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے صحیح بتاؤ کس نیت سے پڑھ رہے ہو، بتاؤ کس نیت سے پڑھ رہے ہو؟ بھائی روٹی تو ضمنی بات ہے، وہ تو رب کریم اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے، روزی روٹی کے لیے، روزی روٹی کے لیے۔ نعت پڑھنا تو حضرت احسان کی سنت ہے، اور نعت پڑھ کے جوتے بغل میں دبا کے پیسے اکٹھے کر کے بھاگ جانا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے یہ؟ ساری رات نعت پڑھنا اور فجر سے پہلے دوڑ جانا، یہ کس کی سنت ہے؟ ایک شاہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جناب مولوی صاحب کو بلایا تھا، ان کے ساتھ 45,000 طے ہوا تھا، ہم نے کہا 40 لے لو، تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے پورا 45 لینا ہے۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا مولوی کے خلاف بات کریں گے تو سامنے والا مولوی راضی ہوگا، تو کہنے لگے جناب 45 طے کیا تھا، 40 دیتے تھے تو لیتا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ اپنی غلطی بتا رہے ہیں، طے کر کے آپ نے کیوں نہیں دیا 45؟ کیوں آپ نے زیادتی کری؟ جب آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ کو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، وعدہ کیا تھا تو وعدہ۔ اور مولوی اور نعت خواہ اور قاری پہ تو تنقید ہو گئی، اب میں ایک اور بات کرنے لگا، وہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں، جو کمیٹیاں یہ کراتی ہیں پروگرام، وہ بھی تو ذرا اپنا حساب دینا کہ وہ کس نقطہ نظر سے کراتی ہیں، تبلیغ کے نقطہ نظر سے؟ جی جس کو کہا جائے نا کہ چپ کر کے ہاتھ میں نذرانہ دو، وہ دیتا ہے 50 روپے، اور جس کو کہا جائے نا ویڈیو بن رہی ہے ذرا پیسے دے، تو وہ پھر لاتا ہے دتیاں نئے نوٹوں کی 50-50 والی اور لگاتے ہیں آسمان کو۔ آپ یقین کریں مدارس اسلامیہ کی حالت بری ہو گئی۔ ہمارے پاس بچے پڑھتے نہیں، وہ کہتے ہیں 8 سال تعلیم حاصل کر کے 5,000 روپیہ مہینے کا ملے گا، ہم کسی گویے کے پاس بیٹھ کے سورنا سیدھی کریں، روزانہ کا 10,000 گھر آئے گا۔ یہ ہماری زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ہمارے بچوں کو جو صبح سویرے پڑھاتا ہے، اٹھ کے روز 80 بچوں کا سبق سنتا ہے، وہ بیچارہ جس دن کا مجبور تھا اس دن کا مجبور ہی مجبور ہے، اور
پھر اب تو ایک اور تماشا لگ گیا ہے، اللہ خیر فرمائے. رات کو گندے گانے بولے جاتے ہیں، سویرے ٹی وی پہ بیٹھ کے دین بتایا جاتا ہے اور نیچے پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں جناب کی خیر ہو، جناب کی خیر ہو، ہر چیز ملما سازی. لوگ دین بیچ کر کے دنیا کٹھی کر رہے ہیں، دین بیچ کر کے دنیا کٹھی کر رہے ہیں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے. شاگرد بگڑ گئے، کہنے لگے حضرت جی یہ آپ نے کیسی بات کر دی، آپ کا کیا احسان ہے دین پہ؟ فرمانے لگے میرے مرنے کا وقت آئے گا تو پھر مجھ سے پوچھنا. انتقال کا وقت آیا تو لوگ قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے جناب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کیا احسان کیا دین پہ؟ تو آپ فرمانے لگے الحمدللہ کتابیں بھی لکھی، درس بھی دیے، تدریس بھی کی، واعظ و نصیحت بھی کرتا رہا، لوگوں کو رب رب بھی بتاتا رہا، لیکن آج جا رہا ہوں قسم ہے اللہ کی، میں نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنے دین کو بنیاد بنا کے دنیا حاصل نہیں کی. میں نے دنیا حاصل نہیں کی اپنے دین کو بنیاد بنا کے، یہ میری نیکی ہے. ورنہ تو لوگوں نے دین کو استعمال کیا، الیکشن لڑے ہیں دین کے نام پہ، یہاں لوگوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے دین کے نام پہ. تو میرے دوست، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کی علامت ہوگی دین بیچ کے دنیا کٹھی کی جائے گی. اور پھر میرے حبیب نے فرمایا 8ویں نمبر پہ فتنے کی علامت یہ ہوگی رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے گی. پھر فرمایا 9ویں نمبر پر انصاف نایاب ہو جائے گا. پھر فرمایا 10ویں نمبر پر کہ جھوٹ سچ بن جائے گا. جھوٹ، سچی بات کرو تو بندہ ناراض، جھوٹی کرو تو جی، سچی بات کرو تو اور جھوٹ بولو تو جی. بھئی ایک بندے نے آ کے نعت سنائی، اس نے کہا جناب میں نے کیسے پڑھی ہے؟ اب اپنی مرضی کی بات کرے یا اس کی مرضی کی؟ بولے اپنی مرضی کی کرے تو بندہ بگڑ گیا اور اس کی مرضی کی کرے تو جھوٹ ہو گیا، پھنس گئے نا. بھئی کھانا پکا کے ایک شخص نے کہہ دیا جناب کیسا پکا ہے، تو کیا کرے؟ اپنی مرضی کی بات کرے اس کی مرضی کی. ویسے وہ کیا چاہ رہا ہے جو پوچھ رہا ہے جی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف تو اگر نہ کریں تو جی، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جاتا ہے، وہ سچ بن جاتا ہے. لوگ جھوٹی تعریفیں سننے کے عادی ہو گئے اور بہت سارے لوگوں کی جھوٹی تعریف ہوتی ہے، میں نے سنی ہوئی ہے. چور صاحب بلے بلے، حضرت صاحب بلے بلے، علامہ صاحب کیا بات ہے. اور وہ شیر ہو گئے، دلیر ہو گئے، میری طرح فوری طور پہ انہوں نے دونوں بازو کھول لیے، کہا میری کیا بات ہے، خود ہی اپنے آپ کو شاباشیں دینی شروع کر دی. تو جھوٹ سچ بن گیا ہے، عجیب چکر ہے. اور پھر من ترا حاجی بگویم، تو ترا ملا بگویم، سارے ایک دوسرے کو راضی کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے تیری کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں میری بھی کیا بات ہے، تو تیری بھی کیا ہی بات ہے جی. جو بندہ ملتا ہے وہ کہتا ہے میرا پوچھ لی کسی نے، وہ فلانے چونک چو مینوں بڑے بندے جان دے، تو میں کیا میں پوچھ کے کی کرنا ہے بھائی، تیرا مینوں کو کام ہی نہیں تیرے نال. عجیب چکر چل گیا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جناب پوچھے 15-20 آدمیوں سے میں بڑا انقلابی ہوتا. تو چھوڑ میاں، تو جو ضرورت کی بات ہے وہ تو کر، جو ضرورت کی بات ہے اس کی طرف توجہ دے. تو لوگوں نے آج جھوٹ کو سچ بنا لیا، یہ فتنے کی علامت ہے. پھر فرمایا لباس ریشم کا پہنا جائے گا. پھر 12ویں نمبر پہ فرمایا ظلم عام ہوگا. اور 13ویں نمبر پہ فرمایا طلاق کثرت کے ساتھ ہوگی. فتنوں کے زمانے میں طلاق کثرت کے ساتھ ہوگی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر میرے رب کو پسند نہیں. اللہ کو یہ پسند، احتیاط، اور زیادہ ضرورت مرد کو ہے. مرد کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ حوصلے کا مظاہرہ کرے. اللہ نے اس کے ہاتھ میں طلاق کی گرا دی. فتنوں کی علامتیں. پھر میرے حبیب نے فرمایا 14ویں نمبر پر کہ اچانک موتیں ہوں گی. اچانک کوئی پتہ نہیں چلے گا، بندہ چنگا بھلا اٹھ کے گیا اور انتقال. فتنوں کی علامت. 15ویں نمبر پہ فرمایا لوگ خیانت کرنے والے کو دیانت دار سمجھیں گے. سمجھانے والے سب ہمارے یار، بہکانے والے سب ہمارے یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. وہ گناہگار ہو گئے. لوگ خائن کو امین سمجھیں گے. پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو امانت دار ہوگا اسے خائن سمجھیں گے. فرمایا جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا سمجھیں گے. تہمت درازی عام ہو جائے گی. تہمت درازی عام، لوگ تہمت لگائیں گے. عام کام کرنا مشکل اور بات کرنا جی، کام کرنا بات کرنا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، دیکھ پتہ نہیں جناب کیسے، پتہ نہیں کیا. او بھائی تجھے کیا پتا. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر.
کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. یاد رکھ، جتنا آدمی بڑا اس کی مشکلات بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. جتنا کوئی شخص آپ کو بڑا نظر آئے سمجھو اس کی مشکلات بھی اتنی ہی اس کی مشکلات بھی بڑی ہیں. تو تہمت درازی آج 1 منٹ لگاتے ہیں لوگ، 1 منٹ، اور تہمت لگا دیتے ہیں. لڑکا لڑکی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بلا وجہ سے بدتمیزی اور گندا ذہنی کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں بہن بھائیوں. اور اگر خاتون اس مرد کو پکڑ کر کے بیٹھی ہے تو نہ جانے بیچاری بیمار ہو. کیا معاملہ 1 منٹ میں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک موقع پہ فرمانے لگے، اگر تمہیں بازار کے اندر کوئی عورت دوپٹے کے بغیر بھاگتی ہوئی نظر آئے تو سمجھ لو کہ اس کے گھر کے اندر سانپ نکل آیا ہے اور اس کے بچے ہیں تو بیچاری بھاگ رہی ہے مدد کے لیے. اسے ننگے سر دیکھ کے بے حیا نہ کہو، تہمت درازی سے بچو، کردار کشی سے بچو، باز آؤ. الیکشن ہوتا ہے، اللہ کریم معاف فرمائے، بڑے بڑے لیڈر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، بعد میں ایک دوسرے کی پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا تہمت درازی آخری دور کا فتنہ ہے، اس سے بچو. پھر میرے حبیب نے فرمایا آخری دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ بارش کے باوجود گرمی رہے گی. بارشیں ہوں گی پر گرمیاں نہیں جائیں گی. پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ اولاد کو خوش کرنے، اپنی اولاد کو رکھنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، اولاد سے نفرت کریں گے. ہو نہیں گیا بچے کتنے اچھے جی، بچے تو جو 12 ہیں وہ برے ہیں. اپنی اولاد سے کراہت ہو رہی ہے. بچے 2 ہی اچھے. کہتے ہیں جی سوکھے پل جاندے نے، تو جی تو فوت ہو گیا پھر اوکھے پلن گے جی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرے. میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. بورڈ لگ گئے بچے، اور ساری قوم اس فتنے کا شکار ہے. بچے بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اللہ پالے گا. تو نبی پاک نے اس کو فتنہ کہا ہے. اور